السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کرسمس ہے اور آج کے دن لوگوں کا، خاص کر مسلمانوں کا جو ہے، دو قسم کا رویہ ہوگا۔ ایک قسم کا رویہ تو یہ ہوگا کہ بھائی یہ سب شرک بدعت ہے، یہ کفر ہے اور یہ ہمیں کسی کو وش نہیں کرنا چاہیے اور ہم لوگ کو جو ہے مطلب یہ سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے۔ اور دوسرا اپروچ، پازیٹیو اپروچ یہ ہوگا کہ آج کرسمس ہے، ٹھیک ہے، اس بات پہ بحث نہیں کرتے کہ اس دن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام یا جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم کی پیدائش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک دن اگر عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایز مسلمس ہم لوگ بڑھ چڑھ کے جو ہے کم سے کم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ایکنالج تو کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو ٹریبیوٹ تو دے۔ آپ بولو گے ایک دن کیوں؟ ایک دن اس لیے کیونکہ اسی دن پہ جو ہے پوری دنیا کی نظر رہتی ہے۔ آج آپ جیزس کرائسٹ کے اوپر کچھ چیز بولو گے تو پوری دنیا سنے گی۔ آپ کوئی اور دن جیزس کرائسٹ کے اوپر کوئی چیز بولو گے، کچھ لوگ سنیں گے، کچھ لوگ نہیں سنیں گے۔ تو دین جو ہے میرا بھائی جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے۔ فرقہ واریت جو ہے نا، ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف ود ان ریلیجن ہے، بھائی آؤٹ سائڈ آف ریلیجن بھی ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا نان مسلم جو ہے دین سے متنفر ہو جائے یا آپ کو دیکھ کر جو ہے چڑھے زبردستی کا، بنا کوئی وجہ کا، تو یہ بھی ایک طرح کا فرقہ واریت ہی ہے۔ فرقہ واریت صرف ود ان ریلیجن نہیں ہوتا ہے، آؤٹ سائڈ آف ریلیجن بھی ہوتا ہے۔ دین کا کام ہے یونائٹ کرنا، ہیومینٹی کو یونائٹ کرنا، اور یہ چیز سورہ بقرہ میں بھی اور بھی کئی جگہ ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مینکائنڈ واز ون ریلیجن، کہ مینکائنڈ جو پوری کی پوری ایک ہی کمیونٹی تھی، ایک ہی ریلیجن تھی، لیکن کچھ لوگ جو ہے بغین بینہم، مطلب نفرت کے لیے جو ہے ان لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیے۔ کیونکہ جب کوئی لوگ یونائٹڈ رہتا ہے، چاہے وہ ود ان مسلمس ہو یا آؤٹ سائڈ اسلام نان مسلمس ہو، حالانکہ ہم لوگ بھی جو ہے جو آؤٹ سائڈ اسلام ہے اس کو امت ہی بولتے ہیں، امت دعویٰ بولتے ہیں، اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا یا جو لوگ بورن مسلمس ہیں ان لوگ کو ہم لوگ امت اجابت، شاید یہی ورڈ ہے، وہ بولتے ہیں۔ تو دونوں تو امت ہے، تو جب دونوں امت ہے تو پھر کیوں ہم لوگ جو ہے ایک ایسا اپروچ رکھے جو کہ فرقہ پرست ہو؟ ہم لوگ کا اپروچ بھی جو ہے قرآن کے حساب سے ایک یونائٹنگ فیکٹر ہونا چاہیے۔ توریت بھی جو ہے ہماری کتاب ہے، زبور بھی جو ہے ہماری کتاب ہے، انجیل بھی ہماری کتاب ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ مسلم ہیں اور ہمارے سے پہلے یہ کتاب جو تھی یہ اللہ ہی کی کتاب تھی، تو جب اللہ کی کتاب ہوئی تو یہ ہماری کتاب ہو گئی۔ یہ بات الگ ہے کہ بائبل جو ہے، بائبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائبل کا مطلب ہوتا ہے کلیکشن آف بکس۔ بائبل پوری کی پوری گاسپل نہیں ہے، بائبل پوری کی پوری توریت نہیں ہے، لیکن بائبل کے اندر توریت اور انجیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ جب توریت لائی گئی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تکیے سے اٹھ کر اس تکیے پہ جو ہے توریت کو رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پہ۔ تو جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت دے رہے توریت اور انجیل کو اس زمانے میں، اپنے زمانے میں، کوئی بندہ اب یہ بھی نہیں بول سکتا کہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی جو ہے ٹریبیوٹ دے رہے، خود ہی جو ہے آپ دیکھو عزت دے رہے توریت کی۔ اور قرآن میں تو توریت اور انجیل کے بارے میں یہاں تک جو ہے کہہ دیا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، نور ہے فار مینکائنڈ، اور کہیں پر بھی یہ چیز نہیں کہی گئی کہ توریت اور انجیل کرپٹ ہو گئی۔ یہ ضرور بولا جاتا ہے کہ یہودی جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، یا پھر وہ اپنے سے ہاتھ سے کتاب لکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ کام تو ہماری امت میں بھی ہوا ہے، بس فرق یہ ہے کہ قرآن کا اوریجنل ٹیکسٹ ہم لوگ کے پاس ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون انسان والی چیز ہے اور کون جو ہے ڈیوائن ہے۔ ہم لوگ بھی آپ دیکھیے نا، یہ حدیث کو جو اللہ ایک طرح سے اللہ کا کلام وہی غیر مطلوبی بلاتے ہیں، وہی غیر مطلوب بلا کے خود چیکنگ پہ لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ راوی صحیح ہے کہ نہیں، مطلب راوی صحیح ہو گیا تو وہی ہو گئی، راوی الگ غلط ہو گیا ہمارے حساب سے تو وہی نہیں ہے۔ ایک حدیث کسی کے نزدیک صحیح ہے تو وہ وہی ہو گئی،
وہی سیم حدیث کسی کے نزدیک اگر ضعیف ہے تو وہی نہیں ہے. یہ اس طرح سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا وہی ہے اور کیا نہیں ہے. وہی جو ہم لوگ سے متعلق جو ہے وہ صرف قرآن ہے اور سنت ہے، جو کہ پچھلے امتوں سے ہی چلا ہوا آ رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. حدیث جو ہے دین کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، دین کا آپ سمجھ لیجئے بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن نو ویئر اٹ از اے ڈیوائن علم، اٹ از اے ہیومن علم. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہم لوگوں کو حدیث کو کچھ نہیں ماننا چاہیے. ہم لوگوں کو قرآن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، سنت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تب بھی حدیث کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، لیکن کوئی کمپلسری نہیں ہے اس کے علاوہ.